ناظرین السلام علیکم. مسنگ پرسنز کیس، گمشدہ افراد. ناظرین یوں تو یہ الجھا ہوا مسئلہ گزشتہ کئی برس سے پاکستانی عدالتوں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز، پاکستانی میڈیا، حکومتی اداروں، بلکہ یوں کہیے دنیا بھر کے سامنے گردش کر رہا ہے. لیکن گزشتہ 2 ہفتے سے سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان بہت ہی شدید تناؤ کی سی کیفیت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر 5 تاریخ کو IGFC کو کہا ہے کہ مسنگ پرسنز کے ساتھ وہ حاضر ہو جائیں. منسٹر ڈیفنس بھی پیش ہو چکے ہیں. اس معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس میں آگے کیا ہو پائے گا، اس پہ ہم بحث کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں جناب آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہیں ڈیفنس آف ہیومن رائٹس پاکستان. میرے ساتھ ہیں، ویلکم. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر میر حاصل بسنجو صاحب، جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی کے. اور ناظرین مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں راجہ ارشاد کیانی صاحب، جو فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں اور پاکستانی حکومت کے اداروں کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بحث کا آغاز کریں، چونکہ پاکستان کے نئے ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ آصف صاحب عدالت پہ پیش ہوئے، عدالت سے نکل کے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کیا کہا، ذرا ہم وہ سنتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو توقعات ہیں عدالت کی، ان کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں. یہ ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہا ہے، اور ہماری حکومت کا اس وقت اس کے اوپر پورا فوکس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں، جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کا بھی یہ جو عذاب ہے یہ ختم ہو، اور جو بھی لوگ ہیں اگر وہ قصوروار ہیں وہ قاعدے قانون کے مطابق ان کا ٹرائل ہو، یا کہیں بھی جس طرح آج 3 لوگوں کو ہم نے بتایا ہے وہ کہیں اور ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یا بیرون ملک ہیں، تو ان کو لوکیٹ کر کے ہم عدالت میں ان کے کوائف جو ہے پیش کر سکیں. ناظرین ابھی آپ نے سنا پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 2-2.5 برس سے یہ مسئلہ حکومت کے سامنے ہے، عدالتوں کے سامنے ہے، لیکن ہماری حکومت کا تمام تر فوکس اس پہ ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ممکن ہو ہم اس کا حل جو ہے وہ نکال سکیں. یہیں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. آمنہ جنجوعہ صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں. میرے پاس ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک رابرٹ فسک کا، جو کہ مشہور دنیا کے بین الاقوامی شہرت کے حامل جرنلسٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ میں 18 دسمبر 2010 کو ان کا بہت لانگسٹ پیس مسنگ پرسنز پہ چھپا، جس میں سیریز آف انٹرویوز جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیے. پیس کا نام تھا انٹو دی ٹیریفائنگ ورلڈ آف پاکستان's disappeared. اس پیس کے اندر یہ کہا گیا کہ 8000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں گمشدہ ہیں، جس میں سے 1700 سے زیادہ صرف بلوچستان میں ہیں، 4000 سے زیادہ جو ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہیں، یعنی وزارت داخلہ کے کنٹرول میں ہیں، اور 2000 جو ہیں وہ فورن ایجنسیز کے حوالے کر دیے گئے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ 750 کم از کم جو ہیں وہ امریکیوں کے حوالے کر دیے گئے. آپ بتا سکتی ہیں کہ اب جہاں ہم کھڑے ہیں دسمبر 2013 میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کتنے لوگ مسنگ ہیں؟ اس کی تعداد میں تو اضافہ ہی ہوا ہے. اضافہ ہوا ہے مسنگ میں کہ کمی ہوئی ہے؟ اضافہ ہوا. ابھی سپریم کورٹ کے سامنے تو صرف 35 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایک ڈیٹینشن. نہیں، یہ صرف ایک کیس ہے. یہ جو ہے ایک میڈیا میں ایک بڑی مسکنسپشن پائی جا رہی ہے کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹل مسنگ پرسن شاید 35 ہے. ٹوٹل کتنے ہیں؟ ابھی جو سپریم کورٹ کے سامنے جو پینڈنگ ہے وہ تقریباً 900 سے زیادہ ہے، 900 پلس. ہاں جی. اور جو مختلف عدالتوں میں ہیں، پاکستان کی ہائی کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ ہے، ان میں بھی کم از کم 400 اس طرح ہے. یہ میں نے بریک اپ ایک لکھا ہوا بھی ہے. آپ آپ بتا سکتی ہیں مختصراً آپ کی آرگنائزیشن اس میں میری آرگنائزیشن کے تو 1596 ٹوٹل ہے. 1596 جی. اور انٹرنل سینٹر یعنی آپ کی آرگنائزیشن کے حساب سے؟ جی حساب سے نہیں، جو کہ کیسز میرے پاس آئے، جو آپ کے پاس آئے. جی ہاں. اور اس کے علاوہ وہ کیسز ہیں جو کہ انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں، جو کہ وچ آر ڈکلیئرڈ ناٹ مسنگ اینی مور. تو یہ جو 35 افراد کا کیس ہے یہ انہی انٹرنمنٹ سینٹرز کے مالاکنڈ کا انٹرنمنٹ سینٹر کے حوالے سے ہے، جہاں پہ یاسین شاہ جو کہ پٹیشنر ہے اس کو وہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا
थ्रू टोटल फिगर आपको अंदाजा नहीं है कि कितना होगा? आप फिगर टोटल फिगर तो देखिए, अगर एक भी है ना लापता तो दैट्स अ बिग ट्रेजेडी। और पाकिस्तान में मतलब रफली अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स कम अज कम अभी भी 10,000 लापता हैं। 10,000 लोग लापता हैं। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन 10,000 देखिए, जो चीज जिसको डिस्कस करते हैं गुमशुदा मिसिंग पर्सन्स, उसको कहा जा रहा है जो इन वॉलंटरी डिसअपियरेंसेस हैं, लोग जो अपनी मर्जी से गुम नहीं है। अभी जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, बार बार ये पता चलता है कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से अफगानिस्तान चला गया, तो इन्हें आप इनवॉलंटरी डिसअपियरेंसेस तो नहीं कह सकते। मगर देखिए, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो इंटरमेंट सेंटर्स में है, जो ये लापता, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, वो ये खुद से आजाद होकर नहीं फिर सकते। वो पहले इंटरोगेट हुए हैं एजेंसीज के पास, उसके बाद वो डिक्लेयर हुए हैं। ठीक। और डिक्लेयर होने के बाद जैसे आज बात हुई है कि 4/2/12 को वो रिहा किया गया। अच्छा, मुझे इसमें बलूचिस्तान में कितने रिहा किया गया है तो वो बाहर ट्रैवल करके कोई एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि उस वक्त 17, क्योंकि फिगर तब्दील होते चले जा रहे हैं, यानी एक रिपोर्ट में 8,000, 10,000, कोई एक नहीं रहेगा। का केस थोड़ा मुख्तलिफ है, हमें शायद मिसिंग पर्सन भी इतराज नहीं हो। हमारे साथ इस वक्त जो केस ये है, आपने कहा कि हमें मिसिंग पर्सन पे एतराज नहीं है। मैं तो मुझे सुन ले, क्योंकि हमारे साथ जो मामला है वो मिसिंग पर्सन से थोड़ा आगे का है। हमारे जितने लोग मिसिंग रहे वो जिंदा नहीं रहे। इस वक्त 750 लोग जिन्हें उठाया गया था उनको मार के उनकी लाश फेंक दी गई है। 750 ये कैलकुलेटेड फिगर है? कैलकुलेटेड फिगर है। इसके लिए मैंने बार बार टीवी पे कहा है, मैंने कहा कि इनके ले जाने के वक्त कोई एड्रेस नहीं था, मगर जहां उनकी लाशें गिरी हैं वहां उस पुलिस थाने ने या उस लेवीज थाने चेक पोस्ट ने उसकी FIR काटी। ये जो 700-750 लोग हैं ये नहीं है, दे आर मिसिंग बट दे आर नॉट अलाइव, जो हमारी हिसाब से। उसके बाद जो उठाए गए हैं अब भी उनकी तादाद 600-700 के करीब है। हफ्ते के दिन आप चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े थे कोयटा में, जहां पर एक अवार्ड सेरेमनी थी स्टूडेंट्स की। वहां पे डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन्स का मसला जो है ये पेचीदा है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक, वहां मिसिंग है, अब उनका पता नहीं है। ठीक, वहां जितने मिसिंग हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक व्यू आ गया। मैं जरा इरशाद कयानी साहब को इसमें शामिल करता हूं। कयानी साहब, यानी कितने आपके अंदाजे से कितने लोग मिसिंग हैं? अभी आपने आमना जुंजुआ साहिबा को सुना, मीर हासिल बजंजो साहब को सुना, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो फिगर के हवाले से कितने लोग मिसिंग हैं, ये मीडिया के जरिए से ही बात मेरे इल्म में आ रही है। मेरे पास कोई ऐसी फिगर नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि कितने लोग मिसिंग हैं। मुझे इस इश्यू पर बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये जो फिगर है कितने लोग मिसिंग हैं, मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है जो मैं आपको बता दूं। इसकी क्या वजह है? आपने कहा मुझे कहना बहुत कुछ है, लेकिन आपको कोई ब्रॉड पिक्चर नहीं है आपके सामने, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये इशू जो है इसको बड़ा मैग्नीफाई किया जा रहा है। ये इसकी जमीनी हकायक क्या है, मिसिंग पर्सन का इतना इशू जो हम अक्रॉस द बॉर्डर आप देखें क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कौन सी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। इस इशू पर मीडिया के अंदर फंडिंग हो रही है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इस इशू को बेस बनाकर हमारी सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, उनको डिफेम किया जा रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है भाई, क्यों ऐसा करते हो? आवाम की नजरों में इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाए और पाकिस्तान एक शर्मवाला बन जाए हमारे दुश्मनों। मेरे साथ रुकिए जन साहब, आपको इस डिस्कशन में लेके आता हूं। मुझे उनकी बात से ऐसा लगता है कि यानी साहब से वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग जिनको प्रिज्यूम किया गया है मीडिया की तरफ से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से, कि मिसिंग हैं, वो दर हकीकत इनवॉलंटरी मिसिंग नहीं है, वो खुद से यानी मिसिंग है। वो उन्होंने कहीं मुख्तलिफ जगहों पे हैं, कुछ फरारी कैंप्स में हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये फिगर्स जो मीडिया देता है, ये फिगर्स ही ठीक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिगर्स बाकी ठीक नहीं है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज दिन तक मैं कोई एक फिगर एक फिगर नहीं देख सका जो सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हो कि ये टोटल फिगर है। हर शख्स एक अलग फिगर बताता है। जैसे आमना बहन बैठी, इन्होंने कोई फिगर दिए हैं
یہ اپنے بتا رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے 10,000 کہا، کیا یہ 10,000 لوگوں کے نام آپ کے پاس ہیں، ان کے NIC نمبر آپ کے پاس ہیں، ان کے ایڈریسز آپ کے پاس ہیں؟ میرے پاس 1500 کی فائلز ہیں. اتنا بڑا ہو گیا جی، 1500 کی فائلز ہیں، اس کے آگے نہیں. آپ کے پاس بھی فائلز ہیں؟ میں نے جو ڈیتھس کی بات کی ہے، میں ان کے تمام والا تو مسنگ ہو ہی نہیں نہ سکتا. لاشیں اگر جو مسنگ ہے ان کی ڈیٹیلز بھی ہم دینے کو تیار نہیں، لیکن جو مسنگ کی تقریباً اس وقت رہ گئی ہے، جو رہ گئی وچ آر ناٹ کلڈ اسٹل، ان کی تعداد بھی 500-600 سے کم نہیں. یہ جو 500-600 لوگ ہیں، آپ ان کے نام سن آف میر حاصل خان غزنوی یا معید پیرزادہ، سن آف دس، NIC نمبر دس، ریزیڈنٹ آف دس، اس طرح کر کے آپ آئیڈینٹی، اور ایسے لوگ 500-600 ہوں گے، اور ایسے لوگ آپ کے حساب سے 1500 ہیں. 1596. اچھا، تو پھر یہ 8-10 ہزار تو نہ ہوئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے، اس پہ لوگوں نے کیپٹلائز کرنا شروع کر دیا ہے، اینڈ مینی پیپل آر ان اٹ ناؤ، اور کوئی ایک فگر نہیں. اچھا، اب حاصل بھائی بات کر رہے ہیں کہ جی 700 مار دیے گئے ہیں. اگر 700 مار دیے گئے ہیں، ہی از سو شیور اباؤٹ اٹ، تو ان کی ڈیڈ باڈیز پھینکی گئی ہیں. اب وہ ڈیڈ باڈیز اگر 700 مل گئی ہیں تو 700 FIR ہونی چاہیے، اور 700 بندے مسنگ نہیں ہیں. پھر وہ تو مارے گئے، وہ تو جیسے بھی ہے دے آر ڈیڈ، سو مسنگ نہیں ہے وہ. اب ان کو آپ مسنگ کے فگر میں نہیں رکھ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں 700 بندے کو مار دیا گیا، جیسے کراچی میں روز اس طرح نہیں چلے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹھائے گئے اور سمپل ہی نہیں، اس طرح سمپل ہی نہیں. کوئکلی سر، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ یہ آدمی انٹیلیجنس آرگنائزیشن خود، پھر اس انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے اپنے لیے ایک اور پیرل فورس بنائی ہے وچ واز فائنانسڈ اینڈ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے انٹیلیجنس. اس فورس کا بھی کوئی نام ہے؟ یس، ڈیفنس آف بلوچستان. ڈیفنس آف بلوچستان. لیکن اس کا کیا پروف ہے کہ انہوں نے بنائی ہے؟ سنو نا، اگر آپ اس طرح تحقیقات کرنا چاہتے ہیں نا، مجھے آپ بتائیں کہ یہ فلانا دن اٹھائے گئے، اس طرح اٹھائے گئے، یہاں لے جائے گئے، یہاں اس کی لاش پھینکتے. کوئی آدمی ایک دن میں اٹھایا جاتا ہے، اس کی لاش پھینکی جاتی ہے، اس کو بغیر ایک مضبوط ادارے کے کون کر سکتا ہے؟ کوئک کامنٹ بفور دا بریک. دیکھیں جی، وہاں پہ جب دوسرے لوگ مارے جاتے ہیں، عام راہگیر مارے گئے، ہزارے مارے گئے، سیٹلرز کو تو تباہ کر دیا گیا، وہاں سے بھاگی گئے لوگ. اب یہ سارا کچھ جو وہاں پہ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ سارا بس ایسے ہی ہے، یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ ایک پلان ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آج بھی لوگ مچ پہ اٹیک ہوا، کئی اور جگہوں پہ فورسز پہ اٹیک کیا ہے، FC کے بے شمار لوگ مرے ہیں. ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، ان کو کوئی کسی گنتی میں لیتا نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہتا ہوں، دوسرے نہ کریں سر، آپ انالسٹ ہیں، مجھے بات کریں سر، ایسا نہ کریں، مجھے بات تو کرنے مجھے بات ہی نہیں کرنے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو قانون کی وائلیشن ہے، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اگر انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے کہیں، یہ قانون کی وائلیشن ہے. ہماری حکومت کو اس کو ریزالو کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، قوانین بنانے چاہیے، مسئلے کے حل کی طرف آئیں. ہم جب اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے اٹھایا، یہ کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈیفنس فورسز یا انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھاتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ پولیس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے رشوت لینی تھی، اغوا ہو گیا، انہوں نے پیسے مانگنے تھے. جو ڈیفنس والے ہیں، آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے وہاں پہ ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. کہ ان کو انیبل نہیں کیا آپ نے قانون سازی کے ذریعے. اور مجھے ایک بریک لے لیجیے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب تک کی جو بحث ہے اس سے کم از کم یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابہام بہت زیادہ ہے. 10,000 ہیں، 8,000 ہیں، 2,000 ہیں، 1,500 ہیں، کس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں، کہاں گم ہیں، کیا انٹیلیجنس اداروں ہی کے پاس ہیں، یہ خود سے گم ہیں، کیا وجوہات ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم اس کو مزید ریزالو کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। अब तक की जो बहस हमने की वक्फे से पहले, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब तक हमारे पास एक फिगर नहीं है कि कितने लोग उठाए गए, कितने लोग मिसिंग हैं, तो फिर ये बात करना भी मुमकिन नहीं रहता कि कितने लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर से, जोर देने से डिस्कवर हुए हैं, कितने लोग निकले हैं। मैं यही सवाल लेके इरशाद अहमद जनाब कयानी साहब की तरफ जाता हूं। कयानी साहब, कितने लोग, आप क्या कहेंगे कि कितने लोग अब तक रिकवर हुए हैं? इसकी भी कोई फिगर नहीं है कि कितने रिकवर हुए हैं, और ये फिगर के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, मैं हैरान हूं कि कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश हो सके कि इतने लोग मिसिंग हैं और इतने लोग रिकवर हुए हैं। मैं तो ये फिनोमिना, मैं हैरान हूं कि जो हमारा एक सही फोरम है वहां इसे डिबेट किया जाए। जो भी मीडिया से उठता है वो मिसिंग पर्सन के इशू को लेकर वो लासानी का अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानी का अल्सोवीना मेदे के दर्द, तजाबियत और अल्सर को खत्म करता है। लासानी का अल्सोवीना सुफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। फाइलें इनके पास हैं, जिनकी कंप्लेंट्स उनके खानदान इनके पास लेकर आए, तो आप तो कह रहे हैं कि कोई नंबर है ही नहीं। 1500 का नंबर तो है ना पाकिस्तान डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास। मैं आपको बताता हूं कि जो ऑपरेशनल एरिया है वहां पर इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। बकायदा एक फेडरल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर एक्ट जी 2011। वो वहां पर इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं क्योंकि ये लोग जिनको एजेंसीज उठाती हैं ये ऑपरेशन में, और उनको वहां रखा जाता है ताकि ये दोबारा मिलिटेंसी में दे ज्वाइन दी मिलिटेंट्स एंड फाइट अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस। तो वहां अब उसकी फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन इंटर्नमेंट सेंटर फाटा में एजेंसीज इंटर्नमेंट सेंटर्स में कयानी साहब कितनी देर तक किसी को डिटेन कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट? देखें, वो उसके लिए एक मैकेनिज्म उस लॉ में दिया गया है। वो लॉ पढ़ें, उसमें ये सारी चीजें स्पेल आउट की गई हैं, और वो लॉ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैंने वो सारी प्रोविजंस पढ़ के सुनाई है। उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया। ओनली फॉर फाटा। अच्छा, ये जो आप इशारा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जो सब कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है ये सिर्फ फाटा या फ्रंटियर की तरफ है, इस तरह की है। ये फाटा में भी है, फाटा में भी है और फाटा में भी है। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ऑपरेशनल एरिया नहीं है, वहां आर्मी का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वहां एफसी ऑपरेट करती है, आर्मी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बलूचिस्तान के अफेयर्स में। वहां एफसी की जो स्ट्रेंथ है वो 60,000 है, और एफसी के लोग, वो मैं ये कहूंगा कि जितने लोग वो मरते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि अनवेप्ड अनसंग, ना उनके लिए कोई रोने वाला है ना उनके लिए कोई मातम करने वाला है। वो इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, इतने लोग मरे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता, बेदर्दी से मारे जाते। और अच्छा, ये जरा मेरे साथ रहिए बजिंजर साहब। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थोड़ी देर पहले जनरल साहब ने ये कहा कि बलूचिस्तान में जहां पे अब आपकी जमात की हुकूमत है, आप चीफ मिनिस्टर के रुफ़क़ाए कार में से हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, आप एक नेशनलिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट भी हैं, हम आपसे हमेशा डिस्कशंस भी करते रहे। यानी सेटलर्स पे जो ऐसे आबादकार जो 100 बरस से भी ज्यादा वहां पे आबादकार थे, जो मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान, उन पे जो हमले हुए, एफसी पे जो हमले होते हैं, इंस्टॉलेशन पे जो हमले होते हैं, पुलिस पे जो हमले होते हैं, आर्मी पे जो हमले होते हैं, और जो डिसरप्शन वहां पे होती है, उसकी वजह से जो क्रिमिनलिटी होती है, उसका कोई दुखड़ा रो नहीं रहा है, उसकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। ना बलोच हुकूमत उठाती है, ना आपकी जमात उसकी कोई कंडमनेशन करती है। मैं सनाउल्लाह बलोच साहब को देखता हूं, वो ट्वीट करते हैं, मैंने कई दफा उनको रिपीट ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि मैंने कहा आप उसके बारे में क्या है, वो कहते हैं ये तो होगा। मतलब मैं ट्वीट है तो रिकॉर्ड पे है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सनाउल्लाह इज अदर पार्टी, मैं इसकी बात नहीं करता। देखिए, हम अब मुझे 2 मिनट देंगे। जी, देखिए, हमने बहुत ईमानदारी के साथ ये हुकूमत ली।
हमारे अंदर बिल्कुल राय थी कि इस हुकूमत को नहीं लिया जाए, ये मसले होंगे, ये डेड बॉडीज होंगे, यही मिसिंग पर्सन होंगे, हम बदनाम होंगे, हमें छोड़ देना चाहिए, जिस हाल पे है इसको चलना चाहिए। मगर हमने जिम्मेदारी ली। अगर आप जो नन बलोच मारे गए हैं उनका आप फिगर निकालें, वो आज से 3 साल पुरानी बात हो गई है। जो लोग माइग्रेट करके गए थे पिछले 3 बरस में नहीं हुआ। अच्छा, वो फिगर है कि जो नॉन बलोच वहां पे सेटलर्स पे अटैक हुए हैं, तकरीबन कोई 1600 1600 का फिगर आपके हिसाब से। अब पता नहीं खियानी साहब का क्या हिसाब है। मैं आपको सारे देता हूं। वो कहते हैं कि कोई, लेकिन मैं 8-10 लाख लोग तो वहां से नकल मकानी कर गए, लोग 10 लाख नकल मकानी कर गए। तो नहीं है, नकल मकानी। मैं बताता हूँ ना मेरी बात सर, एक मिनट मैं आपको, हमारे यहाँ जो जरा बजेंद्र साहब खत्म कर लेंगे आपकी तरफ। हमारे यहाँ जो मारे गए हैं बात है, मैं इसी में भी मुझे इजाजत दें। जी क्विकली कहें, क्विकली, बहुत ही जल्दी से। डॉक्टर साहब, ये आसिफ बजिंजर साहब की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, ये बड़े बाप की औलाद है, और ये इस इशू पर है कि कितने सेटलर जो इनकी यूनिवर्सिटीज में इनके मैं वही बता रहा हूँ आपको सर, आप जरा सुन तो ले। आप 1 मिनट मुझे दे देंगे, वही आपको बताऊंगा। अभी मैं झूठ नहीं बोलता किसी स्टेज पे। कह साहब बात क्विकली कंप्लीट कर लेंगे, क्विकली। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वहां जो सेटलर जिन सदियों से जो वहां रह रहे हैं, उनकी बुचरिंग, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके जिन लोगों ने इनको एजुकेट किया है, वो कहाँ गए हैं? वो यूनिवर्सिटी। सर आप सुन लेना फिर मुझे। ठीक, अब जरा तो सबको जवाब दे। मेरी ये है कि आपके 1200 से 1600 के करीब लोग मारे गए सेटलर्स। ठीक, कोई इसमें दूसरी चीज ये है कि कभी भी कोई रिश्तेदार या कोई और आदमी ये नहीं बताएगा कि अगर उसका एक आदमी जाके फौजी कैंप में चला गया है या क्रॉस द बॉर्डर जाके अफगानिस्तान में वो बैठ गया है, तो उसका आपको कभी पता नहीं चलेगा और ना ही कोई बताएगा यहाँ पे रिश्तेदार के वो वहां पे है, वो मिसिंग ही रहेगा। अब बात यह है कि जैसे हासिल भाई बात कर रहे थे, इनके वक्त में भी हुआ है, बसों से उतार के आईडी कार्ड देख के लोगों को गोलियां मारी हैं वहां पे। ये बस के इलाके में ये चीजें हुई है, बोलान में ये केस हुआ है। और उसके अलावा नहीं, बात ये है, मैं आता हूं अब उस तरफ आपकी मैं समझाने के लिए अपना पॉइंट। अब चीज ये है कि एसटी के लोग भी आज दिन तक मर रहे हैं। ये कहना कि वो अब 0 हो गया है पिछले 6 माह में, गलत है, वो नहीं है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि वहां पे हालात एबनॉर्मल हैं, दोनों साइडें मार रही हैं एक दूसरे को। सिर्फ फर्क ये है कि अगर कोई जिंदा आदमी उठा के कहीं छुपाया गया है उसकी मर्जी के खिलाफ, तो वो एक गैर कानूनी काम है। उसको रिजॉल्व करने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढना। हल यह है कि उसको प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, उसको या गिरफ्तार किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, डिटेन किया या ये कि उसको अगर आपने रखना है कन्फाइनमेंट में तो गवर्नमेंट उसका कानून बना के फिर उसके लिए कानून होना चाहिए। कानून होना चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तान में ये है देखा कि उन्होंने हिंदुस्तान में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसको उर्फ आम में कहा जाता है टाडा, वो निकाला। फिर उन्होंने पोटा निकाला, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 पोटा निकाला हिंदुस्तान के अंदर। तो टाडा और पोटा की तरह के एक्ट्स हमें चाहिए। वहां पे मुसलमान लड़के उन्होंने पकड़े हैं ये छत्तीसगढ़ के इलाके से, उनको जेलों में इन्होंने रखा है। 5 साल के बाद उनको इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये बेगुनाह है। आप इमेजिन करें, और टाडा ने उनको कवर दिया है। अच्छा, मैं इस चीज को भी समझता हूं कि ये जुल्म है, लेकिन बाहर सूरत अगर आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये टास्क देंगे कि तुमने ये जंग लड़नी है, तो उनको कोई ना कोई कवर देना पड़ेगा। आप जरा रुकिए, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। इससे आप एग्री करती हैं आमना जंजुआ साहिबा और मीर हासिल बसंजो कि आपको अपने सिक्योरिटी एपरेटस को लीगल लेजिस्लेटिव पावर्स देनी पड़ेंगी टाडा और पोटा या पोटो की तरह की, जिस तरह की इंडिया ने दी, या पैट्रियट एक्ट जिस तरह से अमेरिका में आया, या गनटोनों पे नहीं होगी। ये जो एक्शन इन सिविल पावर जो बनाया गया है, ये जो एक्ट है जिसकी इरशाद साहब बात कर रहे हैं, एक्शन इन एड टू सिविल पावर, इसकी वर्डिंग्स इस तरह की हैं कि इससे जाहिर होता है कि ये सिर्फ फाटा और पाटा के लोगों पर एप्लीकेबल है। ये हर पाकिस्तानी पे एप्लीकेबल है।
جس کو بھی آپ کہیں سے بھی گرفتار کریں گے اور جا کے آپ انٹرنل سینٹر میں سوال یہ ہے ڈکلیئر کر دیں گے وہ. لیکن اگر آپ نے ایک انسرجنسی لڑنی ہے جس قسم کی خوفناک صورتحال ہے پاکستان میں، فاٹا میں، بلوچستان کے اندر دہشت گردی اور پھر یہ سب کچھ ہے، تو ہمارے قوانین کافی ہیں. ہمارے پاس اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بھی ہے، ہمارے پاس سول کورٹس بھی ہے، ہمارے پاس سپیریئر کورٹس بھی ہیں. لیکن یہ بھی ایک طرح حقیقت ہے آمنہ بی بی کہ پاکستان کی عدالتیں بہت ہی کم لوگوں کو کنوکٹ کر سکی ہیں، بلکہ جتنے بھی دہشت گرد گرفتار ہوئے ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہے بالکل باریک سا، وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ان کی ڈسکشن نہیں کر رہے، ہم اس وقت ان مسنگ پرسن کی ڈسکشن کر رہے ہیں جو کہ انلیگلی ڈیٹینڈ ہے. اور آپ دونوں کی باتوں سے مجھے زیادہ کیا لگ رہا ہے، میں آپ اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ اس بات کو آپ دونوں کی باتوں سے مجھے کیا لگ رہا ہے، آپ دونوں اس بات کو اس بنیاد پہ جائز قرار دے رہے ہو کہ لوگوں کو مسنگ ہونا چاہیے، لوگوں کی ملٹری باڈیز ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں قانون. آپ یہ کہہ رہے ہیں جان صاحب؟ آپ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں جو کہ بے گناہ ہیں اور ان کو ڈیفینس کا حق نہیں دیا گیا اور ان کو ڈسپیئر رکھا گیا اور ان کو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ قوانین ناکافی ہیں. میں آپ یہ دیکھیں کہ آخر کیا مغربی دنیا میں ایکسٹرا آرڈنری رینڈیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے پہلے قانون بنائے، پہلے لوگوں کو نہیں مارا. ایکسٹرا آرڈنری رینڈیشن قانون کے تحت بنایا نا، انہوں نے قانون بنایا نا، بعد میں لوگوں کو پکڑا. آپ پہلے لوگوں کو پکڑ کے مار دیں اور کسی قانون کے تحت نہیں. میری بات کی وضاحت میں وہ بھی پورے تمام انٹرنیشنل قوانین کو پامال کر کے کیا. امریکہ نے جتنی بھی رینڈیشنز کی ہیں وہ تمام انٹرنیشنل کنونشنز کو ایگریمنٹ کر لیں. بزنجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون نہیں تھا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری رینڈیشن غیر قانونی بننا چاہیے، مگر وہ قانون بننا چاہیے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک قانون نہیں بننا چاہیے لوگوں کو اس طرح حل کیا ہے؟ چلے کیانی صاحب حل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہاں تک پہنچی کہ پاکستان کی ریاست کے قوانین دہشت گردی اور انسرجنسیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہیں. جس طرح سے ہندوستان میں ٹاڈا، پوٹو اور پوٹا کو لایا گیا، جس طرح سے امریکہ میں پیٹریوٹ ایکٹ آیا، جس طرح سے برطانیہ میں قوانین تبدیل ہوئے، پاکستان میں بھی نئے قوانین کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز ریپیٹڈلی کہہ رہی ہیں کہ اس پر لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اس پر افیکٹو لاز کی ضرورت ہے. ان کی گریونس یہ ہے کہ ہم پولیس کی طرح آپریٹ نہیں کرتے، ہماری کسی کے ساتھ اینمٹی نہیں ہے، ہمارا کسی کے خلاف کوئی ایسا موٹیو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو انسینٹ ہے ان کو اریسٹ کریں. وہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں جن کی بڑی ڈیپ انوالومنٹ ہوتی ہے، بڑا ان کے سرویلنس ہوتی ہے، مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جب بھیجتے ہیں کورٹس کے اندر تو کورٹس انہیں ایکوٹ کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کورٹس کو یہ ملیٹنٹ ٹیررائز کرتے ہیں. اس کا کیس ولی بابر کیس آپ دیکھیں جس میں کہ اس کے لائر کو مار دیا گیا، اس کے وٹنسز کو مار دیا گیا، کوئی ایویڈنس چھوڑی نہیں. یہ تو اس ایریا کی بات ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا شہر ہے اور وہ کوئی آپریشنل ایریا نہیں ہے. وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں اس قدر یہ عدالتوں کو ٹیررائز کیا جاتا ہے. وہ تو اب یہ بڑا ریلیونٹ آپ کا پوائنٹ ہے. ذرا اس پہ آمنہ جنجوعہ کا اس پہ ریسپانس بڑا ہوگی. اسی پوائنٹ پہ آگے بھی سمجھ آئے. یہ جو پوائنٹ ہے کہ اگر کراچی شہر کے اندر یہ حالات ہے کہ 9 وٹنسز ولی خان بابر کیس پہ مار دیے گئے، 2 وکیل اس کے مار دیے گئے اس کیس کے اندر، تو وہاں پر پھر بات پہ وزن ہے ان کی. بالکل بات میں وزن ہے، مگر دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. کسی کو مسنگ تو نہیں کیا گیا. اگر اس میں کسی کو مسنگ کیا گیا تو اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. آپ کو معاشرے کی بھی تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. آپ صرف ان کو ایکسپلین کرنے دینا. اس معاشرے کی باقی سارے 20 کروڑ لوگوں کی بھی تو آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی نا. بالکل لینی پڑے گی، بالکل لینی پڑے گی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے قوانین بنا دیے جائیں جس میں کہ ہم سانس بھی نہ لے سکیں.
دیکھیں نا قانون ایک دفعہ بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر آپ کی 18 کروڑ عوام جکڑی جائے گی. اب ایک قانون جو بن رہا ہے اینٹی ٹیررسٹ بل جو پاس ہونے جا رہا ہے، اس میں ایک قانون یہ ہوگا کہ آپ سڑک کو بلاک نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سڑک کو بلاک کیا تو آپ ٹیررسٹ. اب اگر سپوز میں جو کہ میں 8 سال سے اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں کل کو اتنی ڈیسپریٹ ہو جاتی ہوں کہ میں کسی سڑک کو بلاک کر دیتی ہوں، آئی ول بی لیبلڈ ایز ٹیررسٹ. دنیا کا کون سا ملک ہے آمنہ بی بی جس میں آپ سڑک کو دیکھیں، پوری مغربی دنیا میں رائٹ آف ڈکلیئر نہیں کیا جاتا. رائٹ آف پیسج ہے. آپ لندن میں بغیر اجازت کے راستہ 5 منٹ کے لیے بند کر کے دکھائیں، واشنگٹن میں، نیو یارک کے اندر، برسلز میں، فرینکفرٹ کے اندر، دیکھیں ہوتا کیا ہے. وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ آپ رول آف لا ہے. اب یہاں پہ مجھے بتایا نا کتنے لوگ یہاں پہ ڈس اپیئرڈ ہیں. وہاں پہ ایک بندہ ڈس اپیئر نہیں ہے. Not a single person has disappeared. میں آپ کو they are charged and they are in a court of law. ہم اس کو ذہنی طور پہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. چیز ہے آپ کو کلیکٹو ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اب جب آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز غیر قانونی ہو رہی ہے تو آپ کو قانون بنا کے اس ایکٹیویٹی کو کسی حد تک قانون کے ایمبٹ میں لانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کلیش آف انٹرسٹ ہو رہا ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایڈریس کریں کہ کیا آپ نئے قوانین بنانے کے فیور میں ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ کسی جیسے حکومت نے 2 آرڈیننسز نکالے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے 2 آرڈیننسز نکالے. ایک انہوں نے نکالا اینٹی ٹیرر ایکٹ 1997، اس کو امینڈڈ نکالا، اور سیکنڈلی انہوں نے پریونشن آف پاکستان جو ہے آرڈیننس نکالا 2013. ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے آلریڈی جب جو ہماری کمیٹی تھی، رضا ربانی کی ہیڈ کر رہا تھا اس کو، جس میں اوور سائٹ آف نیشنل اسمبلی کی جو اس میں باقاعدہ ہم نے لاز بنائے، لاز اسمبلی میں بھیجے جو ابھی تک قانونی شکل اختیار نہیں کیے. قانون موجود ہے جو نواز شریف کے ہیں ان کو نہیں سپورٹ کرتے آپ؟ ابھی تک وہ آیا نہیں. آرڈیننس آ گیا نا، مطلب وہ ابھی تک اسمبلی میں نہیں آیا. ٹھیک. مگر میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ کچھ قانون ہونے چاہیے فار سرٹن پیریڈ، وہ کیا نہ ہو، اس میں سن سیٹ کلوز ہو. ہاں، جیسے کہ ہندوستان کا جو ٹاٹا ایکٹ تھا 1995 میں سن سیٹ. یہ کنڈیشنز ہیں. ان کنڈیشنز میں ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا. قانون آپ کو لانا پڑے گا. سب نے لایا ہے، امریکہ نے لایا ہے، برطانیہ نے لایا ہے، مگر آپ وہ قانون لائے نا. ٹھیک. جیسے ایک ایگریمنٹ تو ملا نا، ٹی وی پروگرام میں ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اس میں ایک ایگریمنٹ ہے کہ وہ مانتے ہیں. مجھے موقع نہیں دیا کہ میں وضاحت کروں، کیونکہ حاصل بھائی نے جو بات کی وہ بڑی نیچرلی میرے لیے تو وہ تکلیف دہ ہی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ مسنگ پرسنز کے مسنگ ہونے پہ میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. ایک انسانی مسئلہ، میں تو اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ چونکہ میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ آج اگر کسی کو 2 سال سے یا 3 سال سے کسی ایجنسی نے دبا کے رکھا ہوا ہے تو آج وہ ڈکلیئر کرتے ہوئے اس بات پہ ڈرے گی کہ جیسے اس کو ڈکلیئر کریں گے تو عدالت میں اس کو 3 سال انلیگل ڈیٹینشن کے چکر میں اس ایجنسی کو پکڑ لیا جائے گا. سو اگر آپ آج ان کو کور آفر کریں گے تو کوائٹ پاسبل کہ لوگ ڈکلیئر ہو جائیں. جو بھی شخص اب 2 سال ڈیٹین رہے، 4 سال رہے، لیکن اگر قانون کا کور اس کو ملا ہوگا ڈیٹینشن کے لیے تو وہ ڈکلیئرڈ آدمی ہوگا، وہ مسنگ نہیں رہے گا. اور اس میں پھر فیملی کو ملنے ملانے کا یا اس کا کیس لڑنے کا ایک راستہ نظر آئے گا. آپ اس قانون کو اگر آج ہی رد کر دیں کہ جی یہ قانون ہونے نہیں چاہیے، بڑا ظالمانہ ہوگا، سانس نہیں لیں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات پھر ہوتے رہیں گے کہ جہاں ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے کام کو آگے چلانے کے لیے وہ لوگوں کو غائب کرتی رہیں گی. اب میں جو آپ کو لوگوں کی بات کروں کہ غائب ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ واقعی یہ فگر درست ہیں کہ یہ لوگ واقعی مسنگ ہیں. اور اگر مسنگ ہے کہہ رہی ہیں کہ 1500 پلس. اچھا، اور میں یہ بھی اس میں مسنگ اگر ان کو درست مان لیا جائے تو یہ بھی میں لازمن ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہی ہیں. لوگ اس میں سے مارے بھی گئے ہوں گے، اس میں سے مسنگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی غائب ہوں گے، جیسے بعض نکل بھی رہے ہیں، اور کچھ ایجنسیز کے پاس بھی ہوں گے. لیکن ایجنسیز کو لازمن، آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ کور مہیا کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آدمی ڈکلیئر ہو. آپ اس حقیقت کو پھر ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ پیش کیے جائیں، ان کو سزائیں ہو جائیں 10 12 15 سال کی، اور ان کے خاندان ملتے رہیں، ان پر ٹرائل ہو؟ کیا آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو لائیں اور آزاد کر دیں؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کیس ٹو کیس بیس پہ یہ لوگ بیٹھیں، حکومت بیٹھے، ملٹری بیٹھے، انٹیلیجنس بیٹھے، میں بیٹھوں، اور کیس ٹو کیس بیس پہ آپ ان کو ڈکلیئر کریں، بتائیں اس نے کیا کیا ہے، نہیں کیا تو اس کو چھوڑیں.
اگر ہماری کوئی گارنٹیز چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. اگر کچھ بھی آپ فیملی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو کیا نہیں سر اس میں جو اب آمدہ جنجوعہ کہہ رہی ہے اس میں اس پروپوزل میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا کمی ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے. انہوں نے کہا کہ بڑا رول آف لا ہے فلاں کنٹری. یہ رول آف لا تھا جب ملا ضعیف جو امبیسڈر ہے افغانستان کا اس کو امریکہ اس طرح اٹھا کے لے کے گئے. یہ رول آف لا ہے. وہ تو سر آپ نے حوالے کیا نا, پاکستان نے اٹھا کے دیا. فوجی حکومت نے کیا یار؟ ہاں حکومت نے دیا لیکن ہمارے آئی ایس آئی نے پکڑا اور آپ نے کیا کہا دیا. کیا سر یہ ایگزامپل اچھی نہیں ہے؟ اسلام آباد نے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کیا. امریکہ کے حوالے کیا اور امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا کیونکہ ہماری حکومتیں وہ غلام ہے امریکہ کی. وہ آزادی سوورینٹی نہیں ہے ہمارے ملک کی. یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے گوانتانامو بے میں قیانی صاحب جو آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے میں بتاتا ہوں, میں ادھر بھی آ رہا ہوں. میں یہ ایشو اتنا کمپلیکس ہے. وہ عبد المالک صاحب نے صحیح کہا, یہ بات کہنی چاہیے کہ یہاں بہت فارن انٹرفیئرنس ہے. اس ایشو کو اتنا میگنیفائی کیا جا رہا ہے, اس ملک کو پاور ہونے کی وجہ سے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں فنڈنگ ہوتی ہے. ہیلو جی سن رہا ہوں. ایک تو یہاں فنڈنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی اور وہ فورسز کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارا, یہ مانے آپ, یہ جوڈیشل سسٹم اور یہ لاز ایسے بنائے جائیں جو ریگولیٹ کریں اس ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کو. اگر ہمیں ملک کو بچانا ہے تو وہاں لیجسلیشن اس طرح کی ہونی چاہیے. اور اگر ایجنسیز کو کنڈیم کرتے رہیں گے تو ان جو ملیٹنٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے, جو اسٹیٹ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے, ریٹ کو نہیں مانتے, جو کہ فوج کے جوانوں کے گلے کاٹ رہے, تو کیا آپ اس کو کیسے کنٹین کریں گے؟ ٹھیک, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئکلی لاسٹ 1 منٹ ہے کہ 5 تاریخ کو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا پروگرس ہو پائے گی؟ چونکہ میں اس کیس میں اپیئر نہیں ہو رہا, میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیس کیا ہے, اس کی ایویڈنس کیا ہے. میں اس کیس میں اپیئر نہیں ہو رہا. میں ایک دوسرے کیس میں اپیئر ہو رہا ہوں جو جسو اڈیالہ والا کیس. اس میں اگر آپ مجھ سے اگر کاش میں آپ کے سامنے کہ وہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کی گئی اور انہوں نے ایک پوری اس پہ ہم اس پہ پھر بات کریں گے. 1 منٹ میرے پاس مجھے صرف دیجیے. آپ ایکسپیکٹ کریں کوئی پروگرس ہوگی 5 تاریخ کو اس پہ؟ نہیں, مجھے تو کوئی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کچھ ہو پائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ کیا سمجھتی ہیں کچھ ہوگا 5 کو؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اب یہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. کیونکہ میں آپٹمسٹک ہوں اور میں نے انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے اس ملک کے لیے. ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے. اچھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. مسعود صاحب آپ کا شکریہ, جنرل شعیب صاحب آپ کا شکریہ, حاصل بزنجو صاحب کا شکریہ, سینیٹر صاحب کا. اسی طرح سے قیانی صاحب فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے ہمیں جوائن کیا, وہ حکومت کی پیروی بھی کر رہے ہیں ان کیسز میں. ناظرین, اس بحث سے اگر ایک ہم پوائنٹ نکال سکیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک ایسا لیگل فریم ورک چاہیے جہاں انسرجنسی کو فائٹ کرنے کے لیے, دہشت گردی کو فائٹ کرنے کے لیے حکومتی ایجنسیز کے پاس اس قسم کے قوانین اور طاقتیں ہوں کہ وہ لوگوں کو لافلی ڈیٹین کر سکیں, تاکہ مسنگ پرسنز کا یہ جو بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے اس پہ کسی حد تک اس صورتحال پہ قابو پایا جا سکے. لیکن جیسا کہ بارہا اس پروگرام میں دہرایا گیا کہ انتہائی پیچیدہ اور کمپلیکس سچویشن ہے, جیسے جیسے یہ ڈیولپ کرے گی ویسے ویسے ہم اس پہ کامنٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.